کو بھی برقرار رکھنا ہے تو گھر کے حالات ٹھیک رکھو، یعنی بیوی کو راضی رکھو۔ راضی نہ ہو راضی ہو گئی نہیں دے رہی، یعنی ہر جائز کام میں اس کی بات ماننے کی کوشش کیا کرو۔ حرام کام کے اندر تو خیر نہیں مان سکتے ہیں، لیکن جائز کام ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، کام کو راضی رکھنا بھی اس طرح ان کی ذمہ داری کی شوہر کو راضی رکھے، اس طرح شوہر کی ذمہ داری کی بیویوں کو راضی رکھے۔ اور پھر جو ہے جابر جعفری کی ایک روایت ہے، ایک دن جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام سرخ لباس میں ملبوس تھے۔ اس طرح دلہا حضرات لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، ہمارے دلہنیں جو ہے سرخ لباس پہنا کرتی ہیں، یورپ میں سفید رنگ کا لباس پہنا کرتی ہیں، لیکن وہ امام علیہ السلام بھی، یعنی تعبیر جو ہے اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک بات سمجھانے کے لیے، جس طرح مائیکل جیکسن جو ہے کس طرح کا لباس پہن کر ہے، وہ تو شوق تھا، بہت شوق۔ اس طرح کا لباس پہن کر امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مولا آپ یہ کیسے لباس پہن کر بیٹھے؟ شوق لباس، ایسا شوق لباس جو بالکل شوقیہ جو نوجوان ہوتے اس طرح کا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بالکل سنجیدہ سوبر اور اتنے عظیم رتبے پر امام ہیں۔ کہا مجھے بھی یہ لباس پسند نہیں ہے لیکن کیا کروں، آج میری بیوی نے خواہش کی کہ سرخ لباس میں وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی، تو مجھے پسند نہ ہونے کے باوجود میں نے ان کی خواہش کو جو رد نہیں کیا، ان کی خواہش کو پورا کیا۔ تو جائز کاموں میں ان کی خواہشیں پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ہمارے دل کو اچھا نہ بھی لگ رہا ہو پھر بھی ان کی جائز خواہشوں کو پورا کرے۔ جس طرح ان کی ذمہ داری شوہر کو راضی کرے، شوہر کی ذمہ داری بھی ان کے دل کو خوش کرے، تاکہ گھر کے حالات صحیح ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جسمانی صحت و فکری استعداد بھی اچھی رہے۔ اگر گھر کے حالات بھی خراب ہو جائیں تو اس سے جو ہے جسمانی صحت بھی چلی جاتی اور فکری لحاظ سے انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ یہ مولا کی ہدایت تھی۔ جو شخص اپنی بیوی سے محبت زیادہ اظہار کرتا ہے، محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے، وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے، لیکن جائز کیا ہے یہ شرط یہاں تو حالت یہ اصل وہ کہتی ہے کہ بھائی تم تو ایک ہی کپڑا پہن کے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے روزہ رضایا محلے میں شادی ہو، رشتہ داروں میں شوہر بنے ایسے ہی گھومے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی کے لیے نیا کپڑا چاہیے۔ نہیں تو صحیح کہتے ہیں، کیا کریں، جائز ہے تو ٹھیک ہے، امکان ہے صحیح فراہم کرے، امکان نہیں ہے تو بعد میں کہیں کہ اتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے۔ ناراض ہو جائے تو تو راضی کریں گے۔ ہر شادی میں، ہر عید پہ، ہر پروگرام کے اندر نیا کپڑا نیا کہاں پہ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو بات ہو رہی کیا کریں۔ یہ بھی مینج نہیں کرتے میاں کیوں بناتے؟ بچے بھی تو ہوائی جہاز مانگتے ہیں، ان کو بھی راضی کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کھلونا دے کر بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر وہ کھلونے سے راضی نہیں ہوتے وہ کپڑے اصل روح مطلب کو ملاحظہ کرنا، ہمارے طرح گھر کے حالات حتی الامکان صحیح رکھنے کی کوشش کرو۔ پیغمبر نے بھی شہد کے لیے وہ منع فرمایا، ایمان کے اس واقعے میں اپنے نفس کو صرف اللہ کے لیے مانگنا کافی نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی مارا جائے۔ میرا دل نہیں کر رہا پھر بھی میں لباس پہنا۔ یہ جو ہے اپنے نفس کے بجائے اس کی بات ماننا جائز چیزوں میں اچھا ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے کسی طرح کی، گھر کا نظام بگڑے نہیں ہے۔ جائز کام جو ہے اسی لیے جو ہے کلچرل جو بھی پروگرام ہوتے ہیں جیسے ویلنٹائن، نیو ایئر جیسے آتے ہیں، اگر کوئی مناتا ہے تو منائے، لیکن اپنی بیوی کو لے کر ڈنر پر لے جاتا تو کیا حرج ہے؟
وہ جائز محبت ظاہر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ کوئی برگر وغیرہ کھلائے، پیزا کھلائے لے جا کر کافی کرنے کے لیے مفہوم مقصد اصل سمجھانا ہے کہ گھر کے حالات ہر طرح اچھے رکھنے کی کوشش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی حکم شرعی از راہ عقل آئے تو اس میں استصحاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں شک ہی نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہے معیار تو حکم شرعی ہے، اگر معیار نہیں ہے تو حکم شرعی نہیں، اور شک و تردید کا کوئی سوال نہیں عقل کے مسئلے۔ آئین آئینی ان کے اوپر آئین آئینی ان پر اعتراض کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی خصوصیت موضوع حکم عقل میں ایسی ہو کہ جس سے حسن و خوب عقلی آ رہا ہے، عقل اس حسن و خوب کو موضوع کی خصوصیت کے ساتھ درک کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موضوع میں چند خصوصیات ہوا کرتی ہیں، اور چند خصوصیات ہونے کے بعد جب اس خصوصیت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو عقل خود پریشان ہو جاتی ہے کہ آیا وہ خصوصیت جو ملاک میں دخیل تھی، یعنی حکم شرعی لانے میں دخیل تھی، وہ خصوصیت اب بھی موجود ہے یا نہیں۔ مثلا اب مثال جو ہے بڑی خوبصورت مثال ہے، مثال پر توجہ رکھیں، لیکن یہ کہ عقل میں بھی شک و تردید ہوا کرتی ہے، اور جب شک و تردید ہو جائے استصحاب کا موضوع وجود میں آ جاتا ہے۔ استصحاب شک چاہتا ہے، شک موجود، عاشق مرتضی انصاری نے کیا کہا؟ عقل میں کوئی شک نہیں ہوتا، یا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ اب جو ہے آئینی کہتے کہ نہیں، عقل کے مسئلے میں بھی کبھی کبھی شک پیدا ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اس میں بھی استصحاب کی گنجائش ہے۔ اب آئیے مثال کو ملاحظہ فرمائیں، مثال بڑی خوبصورت آئینی نے پیش کی ہے۔ مسئلہ کذب، اگر اس کذب میں عنوان ضرر ہو تو ضرر کے منطبق ہونے کی صورت میں اور کوئی نفع مترتب نہ ہونے کی صورت میں عقل یقین رکھتی ہے کہ انہو قبیحٌ، کہ یہ کذب قبیح ہے، کیونکہ ضرر بھی ہے اور کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ عقل یحکم قطعاً بقبحہ، اما اگر عقل سے پوچھا جائے کہ آپ عقل کے عنوان سے بتائیے کہ اگر کوئی کذب ضرر والا نہ ہو یا نافع نہ ہو تو کیا ضرر نہ ہونے کی صورت میں
یا نافع نہ ہونے کی صورت میں آیا اس کذب پر آپ حکم خوب کو یقینی طور پر لے کر آتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے عقل اس میں جواب نہ دے سکے اور کہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اجمالاً عقل یہ جانتی ہو کہ کذب عنوان ضرر رکھتا ہو اور کسی ایک کے لیے بھی نفع نہ رکھتا ہو، تو قدر مسلم محکوم بکذب ہے۔ میں اتنا ادراک کرتی ہوں کہ عقل کذب کو درک کرے کہ وہ قبیح ہے ان خصوصیات کے ساتھ کہ جب ضرر ہو اور کسی کے لیے کوئی نفع نہ ہو۔ اما اگر بعض از خصوصیات منتفی ہو جائیں، عقل تردید میں پڑ جاتی ہے۔ عقل یہاں پر فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ یہ کذب قبیح ہے یا قبیح نہیں ہے۔ بس مرحوم شیخ علیہ رحمہ ہر خصوصیت کو عقل کے میدان میں لا کر مسلم یہ فرض کر رہے تھے کہ ملا کے حکم ہو تو عقل حکم مترتب کیا کرتی ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ چند خصوصیات اگر کسی موضوع کے سے منتفی ہو جائے تو پھر عقل خود قدر متیقن کے علاوہ ایسے مورد میں عقل خود تردید میں پڑ جایا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ حسن و قبح قطعی رکھے یا نہ رکھے، تردید کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض از خصوصیات جب کنار پر چلے جائیں تو عقل حالت تردید میں ہو جایا کرتی ہے کہ اگر کذب ضرر کا عنوان رکھتا ہو اور نافع بھی نہ ہو، یعنی کذب نہ اصلاح نفس کے لیے ہو یا اصلاح بین الانسانین ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو اور خالی ضرر ہی ضرر ہو، تو عقل ترک قول کرتی ہے، یہ تو قطعی ہے۔ لیکن اگر جب جو ہے کوئی اصلاح کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور ضرر بھی ہے تو ضرر بھی نہیں ہے تو کیا یہاں پر جو ہے عقل کے قوم کا حکم لگائے گی یا نہیں؟ اس میں تردید عقل کی جانب سے کبھی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح عقل ملازمے کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے۔ اما زمان لاحق میں بعض از خصوصیات اسی حرام سے منتفی ہو جایا کرتے ہیں، تو اب عقل اس حرام کے بقا میں شک کیا کرتی ہے کہ اب زمان لاحق میں آیا وہ چیز حرام ہے یا حرام نہیں، قبیح ہے یا قبیح نہیں ہے۔ تو ایسے مورد میں ہم استصحاب جاری کریں تو کیا حرج ہے، کیونکہ مشکوک تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ ایک جواب تھا اور محقق نائینی کا آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کو۔ اما آغا شیخ نے جو یہ اشکال کیا تھا کہ خصوصیات
کہ جب عقل اجمال و ابہام میں پڑ جائے یا پتہ نہ چلے کہ یہ خصوصیات دخیل در حکم ہے یا دخیل در حکم نہیں ہے، تو پھر عقل یہ فیصلہ کیا کرتی ہے کہ آغا شیخ کے مطابق کہ عقل جو ہے جب بھی خصوصیات میں موضوع کی تبدیلی کو دیکھتی ہے، جب تک قدر متیقن نہ ہو عقل حکم نہیں لگایا کرتی ہے شریعت کا۔ لیکن جب عقل وہ موضوع کو کامل دیکھتی، قدر متیقن دیکھتی، کہ حکم شرعی خود بخود عقل میں آ جایا کرتا ہے۔ آغا نائینی کہتے ہیں کہ آغا شیخ انصاری کا اشکال درست نہیں، اس لیے کہ چند خصوصیات ایسی ہوا کرتی ہیں کہ عقل تردید میں پڑ جایا کرتی ہے۔ ہماری عقل وہ عقل نہیں ہے جو انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کے ردیف میں ہو، جو ان کی عقل اللہ تعالیٰ کے علم لدنی دینے کی وجہ سے تمام خصوصیات و مسائل پر احاطہ کیے ہوئے اس عقل کی بات نہیں کر رہے، ہم عادی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ عادی عقل میں ہماری عقل چونکہ ناقص ہے اور اس میں کچھ خصوصیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمی واقع ہو گئی، تو اس نقوب کے درک کرنے میں عقل تردید کر لیا کرتی ہے۔ اس لیے آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کا یہ اشکال کرنا کہ عقل ایک طرف ہو جاتی ہے، یا تو ہاں میں فیصلہ دے گی یا نہ میں، آغا نائینی کہتے نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں اور نہ کے درمیان بھی کبھی کبھی عام عادی عقلوں میں بھی تردد واقع ہو جایا کرتا ہے چند خصوصیات کے چلے جانے کے بعد۔ بس جب اس طرح ہے تو شک پیدا ہو گیا، اور شک کے پیدا ہوتے موضوع مشکوک بنتے ہی انسان دیکھتا ہے کہ استصحاب کا زمینہ فراہم ہو گیا۔ استصحاب کل شیخ انصاری کہ شک ہی نہیں ہے تو استصحاب کیا جاری کرے؟ آنا ہے کہ نہیں، شک ہوتا ہے، عادی عقلوں کے اندر بھی شک ہو جایا کرتا ہے، تو شک پیدا ہوتا ہے۔ ابہام و اجمال جہاں پر بھی تردید و شک پیدا ہو جائے وہاں پر شک کی صورت میں استصحاب کا زمینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ استصحاب کا زمینہ پیدا ہو گیا، بس عقل کے راستے سے بھی جو احکام شرعیہ آتے ہیں اس کے اندر بھی استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا بیان آغا نائینی اشکال آغا شیخ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔